As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Beten du, Allah, te adorim. Beten prete yedim kerkoim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجد راجككو مدل رازاني أمرازتو. الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. وقال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الحمدللہ آج ہم اور آپ تکمیل قرآن کی مبارک اور بابرکت محفل کے اندر شریک ہیں. یقیناً وہ خاندان، وہ بچہ، وہ استاد، وہ گھرانہ جن کو قرآن مجید کی نعمت ملتی ہے،
وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ محفلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات، برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کی محفلیں، مجلسیں ہوتی ہیں۔ ایک میری آپ کی مبارکباد ہے، ایک زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اس بچے کے لیے، اس حافظ قرآن کے لیے وہ مبارکباد ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے فرشتے دے رہے ہیں۔ مشکات شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا، طوبیٰ لأمۃ ينزل ھذا علیہا، مبارکباد ہے اس امت کے لیے جسے یہ کلام دیا جائے گا۔ وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، مبارکباد ہے ان سینوں کے لیے جو سینے اسے محفوظ کریں گے۔ وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَٰذَا، مبارکباد ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس کلام کو پڑھیں گی۔ تو یہ مبارکباد زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے حافظ قرآن کو دی جا رہی ہے۔ تو میں اپنی اس مبارک محفل، اس مبارک مجلس کا افتتاح بھی تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں حافظ محمد فہد عرفان بن حافظ محمد عرفان صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مبارک مجلس کا آغاز کریں۔ حافظ محمد فہد عرفان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم ایک بار سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ الحمدللہ یہ تھے حافظ محمد فہد عرفان جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اپنا آخری سبق
اپنا آخری سبق میرے آپ کے سامنے دہرا کے ہمیں تکمیل قرآن کی مبارک مجلس میں شرکتوں کی سعادتوں سے نواز رہے تھے۔ اب میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست کرتا ہوں ننھے منھے بچے حافظ اکرمہ یمان کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ حافظ اکرمہ یمان۔ السلام علیکم۔ سب بیت روشی پڑھ۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ کفر رب شرم سے منہ چھپانے لگے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے۔ ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا۔ ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا۔ دست بو جہل میں کنکری نے کہا، مصطفیٰ خدا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ کفر رب شرم سے منہ چھپانے لگے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے۔ ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا، یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا۔ دست بو جہل میں کنکری نے کہا، مصطفیٰ خدا آمنے سامنے۔ کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا۔ کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا، ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا۔ دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا، دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا۔ جب نبی نے کہا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ۔ گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ۔ رات کی دیرگی میں اجالا لیے، رات کی دیرگی میں اجالا لیے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا
آمنے سامنے کفر رب شرم سے منہ چھپانے لگے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا مل کے پڑھ سر صحابہ صبح شام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا چھوڑا ہے نا ساتھ تو نے مدنی کریم کا چھوڑا ہے نا ساتھ تو نے مدنی کریم کا چھوڑا ہے نا ساتھ تو نے مدنی کریم کا تیری وفاداری کو سلام کیا جائے گا تیری وفاداری کو سلام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا بھونکے جو صحابہ کو یہ صحابہ کے بھونکے جو صحابہ کو یہ آقا کے غلاموں کو بھونکے جو صحابہ کو یہ آقا کے غلاموں کو جینا ایسے لوگوں کا حرام کیا جائے گا جینا ایسے لوگوں کا حرام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا علی اور معاویہ ہے بھائی بھائی دوستو علی اور معاویہ ہے بھائی بھائی دوستو علی اور معاویہ ہے بھائی بھائی دوستو گلی گلی نعرہ یہ عام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا اٹھے ہیں دیوانے ایک کام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا صحابہ صبح شام کیا جائے گا الہی عشق مصطفیٰ میں وہ مقام آئے الہی عشق مصطفیٰ میں وہ مقام آئے کہ سانس بعد میں پہلے نبی کا نام آئے میں تاج و تخت کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر میں تاج و تخت کو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر پر بس ایک تمنا ہے کہ نبی کے غلاموں میں میرا نام آئے ماشاءاللہ یہ تھے حافظ اکرمہ یمان صاحب کہ جو ہدیہ انعام اور صحابہ کرام کی شان میں آپ کے سامنے نظم پیش کر رہے تھے اب میں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مخدوم عالم بعمل ولی ابن ولی میری مراد حضرت مولانا خالد محمود صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں حضرت مولانا خالد محمود صاحب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز دین اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز دین اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے دوستو، آج کی یہ محفل انتہائی مبارک محفل ہے جو ختم قرآن پاک کے اختتام پر منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں حافظ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اللہ کا اتنا بڑا کلام، جس سے بڑی دنیا جہان میں کتاب کوئی نہیں، اس بچے نے اس چھوٹی سی عمر میں اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ اسی طرح مبارکباد کے مستحق ہیں بھائی عرفان صاحب، ان کے گھر والے، جنہوں نے اس قرآن پاک کے حفظ کرنے کے اندر بچے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اسی طرح بچے کے استاد، جن کی شب و روز محنت کی بدولت یہ بچہ حافظ قرآن بنا، اللہ پاک سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اصل بیان تو حضرت کا ہوگا، میں تو صرف چند باتیں درمیان میں کر کے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ قرآن پاک کی جو کتاب ہے عام کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ پورا قرآن تو آپ ایک طرف رکھ دیں، قرآن کی ایک آیت جو ہر بڑے چھوٹے مسلمان کو، مرد کو، عورت کو، سب کو آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے یہ بسم اللہ کیا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو باندھی تھی خادمہ، کھانے میں کئی مہینے تک ان کو زہر دیتے تھے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایک دن باندھی نے پوچھ لیا کہ میرے آقا اگر آپ اجازت دیں اور مجھے معاف کر دیں تو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ پوچھو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اتنے مہینوں سے کھانے میں زہر ملا رہی ہوں، لیکن آج تک زہر نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیا وجہ؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا ہے کہ جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ چھوٹی سی بسم اللہ جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت اپنے اندر کیا تاثیر رکھتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے۔ اب یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم۔ کیا لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے۔ آپ نے اس کو ایک ٹوپی ہدیے میں بھیج دی، کہا کہ جب درد ہو یہ سر پہ رکھ دیا کر۔ اب وہ بادشاہ اس ٹوپی کو جب درد ہوتا سر پہ رکھتا، درد غائب ہو جاتا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، آخر اس کپڑے کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، اس ٹوپی میں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا سلائی کیا ہوا تھا۔ تو اس روم کے بادشاہ نے جب اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ بتائیں کہ اگر کافر کے اوپر یہ قرآن اثر کر سکتا ہے، میں اور آپ مسلمان ہو کر یقین سے پڑھے تو ہمارے اوپر اثر کیوں نہ کرے؟ قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن کی تاثیر آج بھی وہی ہے، فرق اتنا ہے آج ہمارا ایمان کمزور ہو۔
خیر میں صرف ایک واقعہ آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا، کوئی لمبی چوڑی تقریر تو حضرت کی ہوگی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو میری آیت پڑھی اس کے حوالے سے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی محافظ ہے۔ دنیا میں واحد کتاب قرآن پاک ہے جو آج سے 14 صدی پہلے جس طرح نبی علیہ السلام پر اترا تھا، آج تک حرف بحرف اسی طرح اسی حالت میں موجود ہے، نہ زبر کے اندر، نہ زیر کے اندر، نہ پیش کے اندر، کسی طرح بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ باقی دنیا میں جتنی بھی کتابیں آئی، کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے۔ مامون الرشید ایک بادشاہ تھا، نیک سیرت تھا، ہارون رشید کا بھائی۔ اس کے محل کے اندر سال کے بعد ایک سیمینار منعقد ہوتا تھا، جلسہ ہوتا تھا، اور اس جلسے کے اندر ہر مذہب کا آدمی اپنی رائے پیش کر سکتا تھا، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا۔ تو مامون الرشید کہتے ہیں ایک سال وہ سیمینار ہوا تو ایک عیسائی نوجوان اس نے عیسائی مذہب کے اوپر بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی۔ تو میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کاش کہ یہ مسلمان ہو جائے، اتنی سلجھی ہوئی گفتگو۔ اور مامون الرشید نے اسے لالچ دیا، جو چاہتا ہے بتا لیکن تو اسلام لے آ۔ لیکن اس نوجوان نے کہا میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سال گزرا، آئندہ سال پھر وہی سیمینار منعقد ہوتا ہے، لیکن وہ عیسائی نوجوان اس دفعہ مذہب اسلام کے اوپر زبردست قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ مامون رشید بڑے حیران ہے، یہ تو وہی نوجوان ہے جسے میں نے لالچ بھی دیا، لیکن اس نے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑا۔ آخر آج اس نے کیسے چھوڑ دیا؟ اس کو بلایا، اس سے پوچھا آپ تو عیسائی تھے؟ اس نے کہا نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پوچھا آپ کے اسلام کا سبب کیا بنا ہے؟ کہا قرآن مجید۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے میں در حقیقت کاتب ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، پہلے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی۔ جب گزشتہ سال آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، عیسائی کہتے ہیں ہم سب سے سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم سب سے سچے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہماری کتاب سب سے سچی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھتا ہوں حقیقت میں کون سی کتاب سچی ہے۔ میں نے 3 نسخے انجیل کے لکھے، تینوں میں اپنی طرف سے 3 جگہ تبدیلی کر دی۔ 3 نسخے تورات کے لکھے، ان میں بھی 3 جگہ اپنی طرف سے تبدیلی کر دی۔ 3 نسخے قرآن پاک کے لکھے، ان میں بھی اپنی طرف سے 3 جگہ تبدیلی کر دی۔ پھر میں گیا عیسائیوں کے پاس، ان سے میں نے کہا کہ میرے پاس کتاب ہے، بڑے سستے داموں میں بیچتا ہوں۔ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ چند ہی منٹوں میں وہ کتابیں خرید لی۔ پھر میں یہودیوں کے پاس پہنچا، ان سے بھی میں نے یہی کہا، انہوں نے بھی کتابیں فوراً خرید لی۔ پھر میں مسلمانوں کے پاس گیا تو انہوں نے کتابیں خریدی نہیں، ہر مسلمان پہلے اس کتاب کو پڑھ کر دیکھتا ہے، جب اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ میں نے چلاکی سے تبدیلی کی، ہر مسلمان ایک ہی لفظ کہتا ہے یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے، رب کا کلام نہیں ہو سکتا، اور وہ کتاب مجھ سے کسی نے نہیں خریدی۔ تو میرے دل نے کہا جس مذہب کی کتاب میں اتنی احتیاط ہے وہ مذہب کیسا ہوگا، اور میں کلمہ پڑھ کے دار اسلام کے اندر داخل۔ تو قرآن واحد کتاب ہے، آج تک اسی حالت میں جس طرح نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ پاک نے آج تک اسی قرآن پاک کو اسی طرح محفوظ رکھا ہے۔ کیسے محفوظ رکھا ہے آپ اس بچے کو دیکھ لیں، کیا عمر ہے اس بچے کی؟ اس بچے کے سینے کے اندر پورا قرآن پاک محفوظ ہے۔ تو میرے دوستو،
یہ بڑے شرف کی بات ہے. یہ شرف ہر کسی کو نہیں ملتا، قسمت والوں کو ملتا ہے. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے دنیا میں قرآن پاک کے حافظ بن گئے. یقین مانیے گا میرے دوستوں، آج آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ آئے دن اپنے محلے میں دیکھتے ہیں، ہر انسان دنیا سے جاتا ہے. والدین کے جانے کے بعد کون ہے جو والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے؟ لیکن یہ قرآن ایسا ایصال ثواب ہے، جب تک یہ بچہ اس قرآن کو پڑھتا رہے گا اس وقت تک اس کا ثواب ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ بھی اپنے بچوں میں سے سب نہ صحیح ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بناؤ، جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ پاک اس بچے کا پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان والدین کے لیے اس بچے کو دنیا آخرت کے اندر جو ہے خیر و برکت کا باعث بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. خوش نصیب ہے اس دور میں وہ اکبر جس نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے. یقیناً یہ قرآن میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سو کو بلندیاں عطا کریں گے. کیسی بلندیاں؟ ایسی بلندیاں کہ جو قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابی آج ذرا قرآن تو پڑھ کے سناؤ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پیغام بھیجا ہے کہ اپنے صحابی ابی ابن کعب سے کہیے کہ ذرا قرآن تو پڑھ کے سنائیں. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او سمانی ربی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں. فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے. وہ بھی تھے حضرت نافع مدنی رحمہ اللہ، جو قرأت سبعہ کے سب سے اول قاری ہیں. قرآن پڑھتے، سارا دن قرآن پڑھنا پڑھانا مشغلہ، اور منہ سے ایسی خوشبو آتی کہ وہ خوشبو بازار کے اندر کہیں دستیاب نہیں. شاگردوں نے پوچھا، استاد محترم آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ہم نے بڑی تلاش کی ہے، ہمیں خوشبو نہیں ملی، لیکن جب بھی آپ بولتے ہیں آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے. کہا چھوڑو بیٹا، رہنے دو. ایک دن ایک شاگرد نے زیادہ ہی اصرار کیا تو کہا اچھا بیٹا اگر اتنا اصرار کرتا ہے بتا ہی دیتا ہوں. ایک رات قرآن پڑھتے پڑھتے میں سو گیا. رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نافع ذرا اپنا وہ منہ تو قریب کرو، ذرا اپنے وہ ہونٹ تو قریب کرو جن ہونٹوں سے تم سارا دن اپنے رب کا کلام پڑھتے رہتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. خواب میں آقا مدنی کے ہونٹ میرے ہونٹوں سے لگنے تھے کہ اس کے بعد آج تک میرے منہ سے اسی طرح خوشبو آتی رہتی ہے. میرے دوستو، یہ برکتیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں، ہم بھی ان برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں. یہ خوشیاں ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہیں. آج اگر ہمارے گھروں سے بھی قرآن کے پڑھنے کی آوازیں آئیں، ہمارے لب، ہماری زبانیں بھی قرآن کے پڑھنے سے آشنا ہوں، ہمارے پاس بھی اخبار بینی، موبائل بینی کے لیے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم ہو. یہ محفلیں، یہ مجلسیں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ جناب ہم بھی قرآن سے اپنے آپ کو لگائیں، ہم بھی اپنی اولاد کو اپنے قرآن سے لگائیں. تو اب میں آپ کے اور اپنے مہمان خصوصی کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. اب میں درخواست کرتا ہوں اپنی اس مجلس کے مہمان خصوصی اور ہمارے ملک کے پاکستان کے بھی معروف و مشہور قصور کی جانی پہچانی شخصیت، ہمارے مخدوم، ہمارے مدرسے کے صدر مدرس بھی ہیں،
اور آپ حضرات الحمدللہ گاہے بگاہے حضرت کے خصوصی خطاب سے مستفید ہوتے بھی رہتے ہیں، تو اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا طارق محمود کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ اپنے قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مولانا طارق محمود کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام مرد حضرات، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، روز معاشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب بن کر عقیدت سے محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ ہماری آج کی مجلس کافی دیر سے ہم سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. ہمارے انتہائی پیارے حافظ صاحب، حافظ عرفان دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بچہ حافظ کو اللہ نے بڑا اونچا درجہ دیا ہوا، جہاں بھی ہوں گے یاد رکھ لینا. ان کا بیٹا حافظ فہد آپ حضرات کے سامنے، اور میرے دائیں جانب ہاتھ کاری عبدالحنان صاحب، یہ یقیناً انہی کا فیض ہے. یہ حافظ عرفان کے والد بھی ہیں. یہ سارے بھائی، تمام بھائیوں نے تقریباً جو حافظ ہیں انہی کے پاس ہی حفظ کیا، یہ انہی کی محنت ہے. اور بائیں جانب بچے کے قاری صاحب یہ بھی تشریف فرما ہے، قاری عظمت صاحب، یہ بچے پہ ساری محنت ان کی ہے. اور یقیناً معمولی سی چیز بھی بغیر محنت کے نہیں آ سکتی. اتنے بڑا قرآن، اتنی بڑی اللہ کی عظمت والی کتاب، اس کے لیے جو حضرات کے کھپتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھنا کہ یہ محنت ہوتی کیا ہے. بظاہر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھنا ہمارے ہاں اس وقت بھی مدارس میں اگر 6 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، 4:30 بجے بچہ معصوم، 10-12 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ، وہ اٹھ کے اللہ کی کلام کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. ملک اور قوم کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، اس چودھری کے لیے، اس ذمہ دار کے لیے جس نے ادارے میں 10 روپے سے لے کے 10 لاکھ دیا ہوگا. ہم 6 بجے نماز کے لیے بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، وہ اپنی توتلی زبان سے اس وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کر رہا ہے. ہمارے بزرگوں فاقہ مدارس العربیہ کے قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کے فرمان لگے، مری کے علاقے میں، کہنے لگے بڑے اونچے ایک پہاڑی علاقہ، وہاں میرا جانا ہوا ایک حافظ قرآن، وہاں قرآن پاک کی اس طرح کی تقریب تھی. کہنے لگے حافظ کا کیا کہنا. میں بڑے بڑے الفاظ دیکھے لیکن میں حیران رہ گیا. وہ حافظ ایسا ہے جس کا سامنے کا چہرہ جیسے ہماری گردن پیچھے سے ہے، نہ اس میں آنکھیں نظر آ رہی ہیں، نہ کان نظر آ رہا، نابینا حافظ ہے. کان کے ناک کے بھی 2 نتنے ہیں صرف، جن سے سوراخ ہوا اندر جا رہی ہے بس. کہنے لگے بچے نے جب کلام پڑھا تو میں تو اشش کر اٹھا اس بچے کو دیکھ کر. اللہ تو ایسوں سے حفاظت کروا رہا ہے. تو اسی لیے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے حضرات کافی دیر سے بات کر بھی رہے ہیں، آپ نے سنا. ایک تو بچہ مبارکباد کا مستحق حضرت قاری صاحب کی طرف سے، میں اپنی طرف سے بچے کو، اس کے والدین کو، اساتذہ سب کو مبارکباد دیتے ہیں. چونکہ ہماری یہ محافل بہت کم ایسی سجتی ہیں، میں 2 باتیں عرض کروں گا صرف. اکثر چونکہ والدین یہاں بیٹھے ہیں، ایک ماں اور باپ ہونے کے ناطے یہ جو معصوم کلیاں ہمارے پاس ہیں،
میں کہا کرتا ہوں ایک جانب ایک اینٹ کلو کی نہیں، بھر کے اگر ہمیں بورا بھر کے کوئی سونے کی اینٹیں دے دے نا، دوسری جانب یہ آپ کے معصوم بچے ہیں، خدا کی قسم اس سونے سے یہ قیمتی، اسے قیمتی۔ آج تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات نقل فرمائی، فرمایا شادی کے بعد میاں بیوی، بچے کے ماں اور باپ، ایک ہے میاں بیوی کی آپس کی جنسی زندگی، ایک ہے اس کے علاوہ خرافات، ناچ گانا، الا بلا، جتنی بھی ایسی حرکات ہیں، ان چیزوں کا اثر جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا، وہ جنین پہ ان چیزوں کے اثرات آتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت والدین کی سب سے بنیادی حق، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اسی کے تحت علماء حضرات جانتے ہیں، تفسیر روح المعانی عربی کی بڑی مستند تفسیر ہے، علامہ علوسی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، ماں اور باپ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس ماں اور باپ کو ہوگا، سب سے زیادہ عذاب۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے بچے کا جو ہے دائیں کان میں اذان ہے، بائیں میں اقامت ہے، اس کے بعد بچے کی تحنیک ہے، تالو کے ساتھ کوئی میٹھی چیز لگانا، پھر بچے کا نام رکھنا۔ اور نام رکھنے میں معاشرے میں جو آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے، کئی فون لکھاری سب نام بتا دیا جائے، اور یہ تو ہمارے محلے میں فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، خود ڈکشنریاں دیکھ کے، خود جو ہے اردو عربی کی دیکھ کے، خود اس کو متعین۔ آج تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت بیٹا اکثر بیمار رہتا ہے، ہر طرح کی علاج، اس کے ٹیسٹ بھی ہر طرح کا کر کے دیکھ لے، پر سنبھلتا نہیں، 2-4 دن ٹھیک ہوا پھر بیمار، پھر ٹھیک ہوا پھر بیمار۔ تھانوی رحمہ اللہ نے پوچھ لیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے جی بیٹے کا نام ہم نے کلیم رکھا ہے۔ کلیم کا معنی عربی میں ہوتا ہے زخمی۔ فرمایا جب نام ہی یہ رکھا ہے تو یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ نام کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، یہ یاد رکھیں، نام کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کے نام کے اندر علماء سے رہنمائی کر کے، رہنمائی لے کے پھر آگے اولاد کا نام تجویز کرنا۔ اس کے بعد کی یہ عمر ہے، ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ ہر ایک اللہ نے دنیا کا ایک نظام زندگی ایسا رکھا ہوا ہے، بنائے حافظ بڑا اونچا درجہ ہے، اگر کوئی نہیں بھی بنا سکتا کم از کم بچہ ہمارا ناظرہ قرآن تو پڑھ رہا۔ المیہ یہ ہوتا ہے باپ کا جنازہ۔ میرے حد فرمانے لگے اس بار لاہور کا واقعہ، کہنے لگے ایک ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی لندن سے کر کے آئے، اور جنازے کے بعد وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے باپ کے جنازے میں، اور آسان ہے، رشتہ داریوں میں بڑی تسلی دی، ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں اللہ صبر دے۔ فرمایا والد کے جانے کا دکھ اپنی جگہ پر، اس سے بڑھ کے مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ میرے جی میں آیا میرے والد فوت ہو چکے ہیں، تو چلو باپ کو جو ہے غسل میں دے دوں، آخر یہی حق ہوتا ہے۔ فرمانے لگے مجھے غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا، میں خاموش ہو گیا۔ پھر کہا کفن پہنا دوں، اس کا بھی طریقہ نہیں۔ باپ ہے، اولاد سب سے بڑھ کے کر سکتی ہے۔ آخری درجہ یہ تھا کہ باپ کا جنازہ میں پڑھا لوں، لیکن پڑھانے کا مجھے طریقہ ہی نہیں آتا۔ کم از کم رہ گیا درجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جنازہ پڑھ ہی لوں۔ کہنے لگا دھاڑے مار مار کے اس لیے رو رہا ہوں، میرے والد نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا، اپنے شعبے کی مہارت اعلیٰ درجے کی دے دی، کروڑوں روپے مجھ پر خرچ کر دیے، لیکن باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، مجھے تو پیچھے دعائیں بھی نہیں آتی، میں باپ کے لیے دعائیں کیا مانگوں؟ دعائیں کیا بجائے اس کے کہ وہ وقت ہو ایسا علمی اللہ نہ کرے ہمارا ان حالات سے واسطہ پڑے۔ ہمارے بزرگ مولانا یوسف خان دامر کاتم جامع شفیع کے استاد الحدیث ہیں، بڑی پیاری بات فرمائی، اور یہی واقعہ ہمارے جو ہے وہ پتوکی کے اندر مولانا عبد المجید صاحب حضرت کے عزیز بھی ہیں، انہوں نے براہ راست مجھ سے پتوکی کے ایک بہت بڑے جو ہے سیٹھ کا واقعہ بتایا۔ حضرت نے کہیں اور کا نقل فرمایا ہے، وہ کہنے لگے پتوکی کا یہ واقعہ خود موجود ہے۔ کہنے لگے جنازہ میت رکھی ہوئی ہے، بوڑھی ماں فوت ہو گئی، بچوں کی دادی، اس ماں کے بیٹے بھی جنازے میں موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پوتا جا کے باپ کے کان میں کچھ کہتا ہے، پھر پیچھے آ جاتا ہے، پھر کہتا ہے، 3-4 دفعہ بچہ آیا۔ کہنے لگے ہم نے پوچھا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس بچے کا باپ اس بوڑھی ماں کا بیٹا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہم اولاد کو کس طرف دھکیل رہے ہیں، یہ جملہ ذرا سننا۔ کہنے لگا بچہ پوچھ رہا ہے دادی اماں کی چتا کب جلائیں گے، دادی کی لاش کب جلائیں گے؟ کہاں سے سیکھا؟
ہندوؤں کے ڈراموں سے کہاں سے سیکھا؟ سکھوں کے ڈراموں سے کہاں سے سیکھا؟ اس فلم سے کہاں سے سیکھا؟ اس غلاظت سے جو بچوں کے اندر آئے دن منتقل ہو رہی ہے۔ معصوم بچہ ایک مسلمان گھرانے کا اپنے باپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ دادی کی ڈیڈ باڈی اس کو کب جلائیں گے؟ تو خدا را اگر ہم نے اولاد کی، باپ یہ سمجھتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں کما کے لے آؤں، یونیفارم میں نے لا کے دے دی، فیس میں نے دے دی، میں بری ذمہ۔ ماں سمجھتی ہے میں نے روٹی پکا دی، روزانہ اس کو اسکول تیار کر کے بھیج دیا، وہ آ گیا، اس کی وردی میں نے دھو دی، میں بری ذمہ۔ قطعاً بری ذمہ نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اولاد کی صحیح تربیت، اولاد کو دین سکھانا، اولاد کو دین سے روشناس کرنا، اولاد کو عقیدہ بتلانا۔ اگر کسی بچے کو کھڑا کر دیں ہم، میں اعتراض نہیں کر رہا، نہ کسی کی ذات پہ اٹیک کر رہا ہوں، میں معاشرے کا قرض کر رہا ہوں جو اس وقت حالات سے واسطہ ہے۔ اگر ہمارا سکول کالج کا بچہ ہے، کسی بھی شعبے کا بچہ ہے، اس کو کھڑا کر دیں اور آپ پوچھیں بیٹا ذرا مجھے کھیلنے والے کھلاڑیوں کے نام تو بتا دے، وہ انگلیوں پہ گن کے بتلائے گا۔ اور اگر اسی بچے سے کہا جائے میرے آقا کی ازواج مطہرات، نبی کی بیویاں، ہم سب کی مائیں، نبی کی بیٹیاں، نبی کے بیٹے، ان کے نام بتاؤ، تو بچہ انگلی منہ میں دے کے خاموش ہو جائے گا۔ کس طرف جا رہے ہیں آخر ہم؟ میں نے عرض کیا ہر شعبے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے اولاد کے ایمان کی حفاظت، یہ واضح۔ اور تربیت، اصل تربیت گاہ ماں کی گود ہے، یاد رکھنا۔ اصل تربیت والد کی طرف سے ہے۔ ہمارے مدرسے میں بچے جاتے ہیں، قاری صاحب ہمارے بس سے باہر ہو گیا، آپ اس کو ذرا داخل کر لیں۔ گویا جو تمہارے بس سے باہر ہے وہ مدرسے میں لا کے اس کو ڈال دیا، چلو اس کی قسمت وہ آ گیا، ہم نے تو نکما نکارا کر کے اس کو بھیجا تھا، اور انہوں نے ہمیں سونا بنا کے دیا، سونا بنا کے۔ تھوڑا احسان ہے ان حضرات کا ہمارے اوپر۔ تو اس لیے بہرحال میں ایک بات بار بار اس طرف توجہ دلا رہا ہوں، اپنی اولاد کے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اکثر حضرات نے سنا ہوگا، باپ بیٹے کی جدائی 40 سال تک۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کے غم میں رو رو کے آنکھیں بھی نابینا ہوگی، غم در غم، غم در غم۔ 40 سال بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی، ایک موقع پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے پوچھا، ملاقات ہوئی، آپ کون ہے؟ فرمانے لگے میں اسرائیل ہوں، بندوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ کہا میرے جگر کے ٹکڑے، میرے لختے جگر، میری جان یوسف کی روح قبض کر لی ہے؟ کہا نہیں، میں نے یوسف کی روح نہیں قبض کی۔ تسلی ہو گئی کہ یوسف زندہ ہے، یوسف زندہ ہے۔ 40 سال بعد جب ملاقات ہوتی ہے، بات یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی رو رو کے آپ نے اپنی حالت خراب کر دی، آنکھیں آپ کی نابینا ہو گئی، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو ہم نے ملنا ہی ملنا تھا، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تو ملاقات یقینی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جملہ کہا تھا، ایک والد ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، میں تمام حضرات کی توجہ اس طرف دیکھیں، ایک باپ ہونے کے ناطے ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا مجھے جو ہے تیرا غم ہے، بے شک بیٹا ہے تو میرا، لیکن اس سے بڑھ کے غم یہ تھا کہ ہی اگر بے دین ہو گیا میرا اور تیرا جو ہے، اس طرف سے آپس میں اگر جو دوریاں ہو گئی تو اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال اولاد کی فکر کرنا، اولاد کے دین کی، اولاد کی صحیح تربیت، یہ ماں اور باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بزرگوں میں یہ بچے ہمیں دیں گے کیا جن کو ہم حافظ بنا رہے ہیں؟ مولانا بڑی تفصیلی بات کر رہے تھے آپ کے سامنے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 50 سال دارالعلوم دیوبند میں خدمات دی۔ کہنے لگے میرے والد صاحب جب دنیا سے جانے لگے تو ابا جی نے ایک نصیحت دی، کہنے لگے بیٹا میرے جانے کے بعد تیرے نیچے بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ جائیں گی، تیرے خدام بھی ہوں گے، ہر طرف تیری واہ واہ ہوگی، لیکن میں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ یہی نصیحت مجھے میرے والد صاحب نے کی تھی جب دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا بیٹا میرے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ روزانہ مجھے بیچتے رہنا، بیچتے رہنا۔ کہنے لگے کہ قاری طیب صاحب کے والد محترم کہنے لگے کہ میں اپنے والد، جس دن میرے والد فوت ہوئے ہیں اس دن سے لے کے آج تک مغرب کی نماز میں، مغرب کے بعد اوابین کے اندر 2 پارے روزانہ ان کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ آج قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جب سے ابا جی فوت ہوئے ہیں اس نصیحت کے بعد دوسرے کسی ملک کے اندر انہوں نے جانا تھا دین کی نسبت سے بیان کے لیے، وہیں ان کی وفات ہو گئی، وہیں تدفین ہوئی۔ جب وہ فوت ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک، اور یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں تقریباً 40-45 سال کا عرصہ ہو گیا تھا والد کو فوت ہوئے، کہنے لگے آج تک مغرب کے بعد اوابین میں 1 پارہ روزانہ میں والد صاحب کو تلاوت کرتا ہوں۔
ایسی اولادیں اللہ سب کو دے، اللہ سب کو دے، دنیا کے اندر بھی والدین کی نیک نامی کا عزت کا ذریعہ بنے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی والدین کی نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ ہماری اس محفل کے اندر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، عموماً مرد حضرات دین سیکھنے کے لیے مساجد میں اس طرف جمعے میں کہیں نہ کہیں رخ ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے میں ان سے بھی کچھ عرض کروں گا۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، اور عورتوں کے لیے دین آقا علیہ السلام نے کتنا آسان کر دیا۔ مشکات میں روایت آتی ہے، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ عورت 4 کام کر لے، 1 نمازوں کی پابندی، نمبر 2 روزوں کی پابندی، نمبر 3 اپنی عزت و آبرو کی حفاظت۔ یہ بہن بیٹی صرف تیری عزت نہیں، سارے خاندان کی عزت ہوتی ہے، تیرے بوڑھے باپ کی عزت ہے، تیرے ایک بھائی کی عزت ہے، تیرے سارے خاندان کی عزت ہے۔ دوسرے موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مَن يَضْمِن لِّي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ۔ 2 چیزوں کی ضمانت، تم 2 میں جنت کا ضامن ہو تمہارے لیے۔ ایک تمہاری زبان غلط بول نہیں بولے گی، دوسرا تم اپنی عزت کی حفاظت کرو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو فرمایا عورت جب 4 کام کرے، نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی حفاظت، اور عزت کی حفاظت نبی کی بیٹیوں نے، نبی کی بیویوں نے کیسے کر کے دکھائی۔ اما فاطمہ کا جب جنازہ اٹھا، ہماری یہ بہنیں بیٹیاں، اس امت کی ماں بہن بیٹی اما فاطمہ کی بیٹی ہے، اور اپنی ماں کی زندگی دیکھیے۔ ایسے ہی آقا نے نہیں کہہ دیا اما فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضور کو محبت کیا تھی بیٹی سے۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ دوسری شادی کا ارادہ کر لیا، دوسری شادی کا۔ حضور علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے بلایا، علی سنا ہے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ بھی ابو جہل کی بیٹی سے وہ مسلمان ہو چکی تھی، ابو جہل کی بیٹی سے۔ علی سنا ہے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں منع تو نہیں کرتا، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن علی میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دے دو، اس لیے کہ میری بیٹی کا مزاج نرم ہے، ابو جہل کی بیٹی سخت مزاج کی ہے۔ میری بیٹی دکھ اور پریشانی میں اگر اس کے ساتھ رہے، بیٹی کا دکھ مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ فاطمہ تو بولا تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آقا کی زندگی میں 2 موقع آتے ہیں، حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے۔ عبداللہ بن ام مکتوم رہتا نابینا صحابی ہیں، نابینا تھے، بڑا لمبا تفصیلی واقعہ ان کا آتا ہے۔ جب یہ آتے ہیں تو حضور ان کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ اگر رجل عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق مجھے میرے رب نے پیار بھرے انداز میں ڈانٹا ہے، یہ عبداللہ بن ام مکتوم وہ شخص ہے۔ اور دوسرا روایات میں آتا ہے، بیٹی سے جب ملنے جاتے، حضور بیٹی فاطمہ سے ملنے جاتے تو بیٹی حضور کے احترام میں کھڑی ہو جاتی، آقا علیہ السلام کے دستے مبارک پہ یوں بوسہ دیتی اور اپنی چادر حضور کے لیے بچھاتی۔ جب بیٹی فاطمہ آتی، آقا اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے احترام میں، بیٹی کے ہاتھ میں بوسہ دیتے اور اپنی چادر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے لیے بچھاتے۔ آج تو بیٹی کی پیدائش کو جرم سمجھ لیا گیا۔ قرآن کہتا ہے اس وقت کا منظر، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ، کہا جائے تمہارے میں بیٹی ہوئی ہے، اس کے چہرے سکڑنے لگتے ہیں۔ المیہ یہ ہے معاشرے میں عورتوں کو طلاقیں اس بنا پہ جس کی ہاں بیٹی ہو رہی ہے، اس کے بڑھ کے درندگی کوئی نہیں ہے، یاد رکھ لینا، یہ دین سے دوری کا سبب ہے، یہ دین سے دوری ہے۔ تو حضور کو بیٹی فاطمہ سے محبت تھی، اس لیے فرمایا۔ اور بیٹی کا کیا مقام ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 4 جس کی بیٹیوں، بعض روایات میں 2 آتا ہے، بعض میں 1 بھی آتا ہے، ان کی تربیت کی، جوان کی، پرورش کی۔ فرمایا کل یوں قیامت میں میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں۔ میرے آقا کی نسل، میرے آقا کا خاندان جو چلا ہے وہ بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے چلا ہے، تو اس لیے بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ علی اگر نکاح کرنا ہے اس سے تو میری بیٹی کو طلاق۔ جب تک اما فاطمہ زندہ رہی علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اما فاطمہ کی عرض کر رہا تھا، بیٹیاں وارث ہیں۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا 2 نصیحتیں کی، ایک علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا،
جنازہ رات کو اٹھانا. دوسرا علی میرے جنازے پہ ٹہنیاں ڈال کے چھڑیاں اوپر اس کی چادر ڈال دیتا. کہا فاطمہ یہ نصیحت کیوں کر رہی ہے؟ علی میں فاطمہ نبی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کو یا علی نے دیکھا ہے یا نبی نے دیکھا ہے. میں نہیں چاہتی کوئی غیر فاطمہ کے جسم کو دیکھ کر اندازہ لگائے نبی کی بیٹی کا جسم بھاری تھا یا ہلکا تھا. وہ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنی زندگی میں رچائی بسائی ہوئی تھی انہوں نے. تو آج کا جو معاشرہ بڑی تیزی سے جملہ بولا جاتا ہے، عورت مرد کے شانہ بشانہ، یہ جملہ بول کر اپنی ناپاک آنکھوں کی ہوش پوری کی جا رہی ہے، نہ کہ عورت کو عزت دی جا رہی ہے. عورت کو اگر عزت دی ہے میرے آقا نے دی ہے. اگر وہ بیٹی ہے میں نے عرض کر دیا، اگر بہن ہے، بہن دیکھیے تو صحیح. حضور علیہ السلام ایک غزوے میں جو چند قیدی آئے اور انہی میں ایک عورت آگے آگے بھاگی آ رہی ہے، میں محمد کی بہن ہوں، میں محمد کی بہن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کو یا نبی اللہ ایک عورت یوں کہہ رہی ہے. حضور نے میں لے آؤ قریب کیا، کہنے لگی محمد میں تیری بہن شیمہ ہوں، اما حلیمہ کی بیٹی. محمد میں تیری بہن شیمہ ہوں، دیکھ محمد تو نے بچپن میں مجھے یہاں کاٹا تھا، اپنا کندھا دکھایا، دیکھ محمد تو نے مجھے یہاں کاٹا تھا. آقا نے یوں بہن کے لیے چادر بچھائی، اسلام کی دعوت دی. اسلام تو قبول نہ کیا، اس بہن کی وجہ سے حضور نے سارے کے سارے ان کافروں کو جو قید میں آئے ہوئے تھے حضور نے سب کو رہا کر دیا، سب کو آزادی دے دی. اور اگر عورت کی نسبت بیوی ہونے کی حیثیت سے ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے. اور اگر عورت کی نسبت ماں ہونے کے ناطے سے ہے تو فرمایا جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. میری بہن بیٹی ماں کو آقا علیہ السلام نے ہر طرح سے رشتے کے اعتبار سے عزت دی ہے، مقام دی ہے. تو اس لیے فرمایا تیسرا کام کیا ہے؟ احسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور چوتھی چیز میں بڑی توجہ اپنی بہن بیٹیوں کی چاہوں گا. مرد سنتے رہتے ہیں، مردوں کی کھچائی ہم جمعوں میں کرتے ہیں، آگے پیچھے خوب کر لیتے ہیں کام جو ان کے کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے چوتھی چیز، آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، آسمانوں پہ جانا، اللہ کی زیارت کی، جنت دوزخ دیکھی، سارے انبیاء سے ملاقاتیں، مسجد اقصی، بیت المقدس. آج کی تو نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں مسجد اقصی کیا ہے، کیوں آخر یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، کس کے لیے جو ہے وہ حماس کے نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا نام سنا ہوگا آپ نے وصف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف یہ ہے آپ امام الانبیاء ہیں. امام الانبیاء آپ کو اس لیے لقب ملا جب اللہ کے لیے ملاقات کے لیے گئے تو بیت المقدس میں آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی، تمام انبیاء کی. باہر حضور اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، واپسی تشریف لائے. من لگے میں نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی. میں نے دوزخ میں جانے والی اپنی امت کے گنہگار مردوں کو بھی دیکھا، عورتوں کو بھی دیکھا. لیکن فرمایا مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. مرد بھی جا رہے ہیں لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. عرض کیا گیا یا نبی اللہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ آقا نے دو باتیں بتلائی اور دونوں کا تعلق زبان سے. تکفرن العشیر و تکثرن اللعن. ایک تو ان کی زبان پہ لعن طعن پڑا ہے، ہائے میں مارے جاؤں، ہائے فلاں ہو جائے، ہائے فلاں ہو جائے، زبان پہ لعن طعن بہت زیادہ ہے. دوسرا فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے خاندوں کی ناشکری کرتی ہے، ساری عمر احسان کرتے رہے. میں نے اس گھر میں کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میری تو قسمت ہی پھوٹ گئی. یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو جہنم جانے کا سبب بن رہے ہیں. تو اسی حدیث میں مشکات کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، خامن کی اطاعت کرے عورت. دوسری حدیث اَيُّمَا امْرَأَةٍ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، عورت اس حالت میں مرتی ہے کہ خامد اس سے راضی ہے، یہ سیدھی جنت جائے گی. لیکن خامد کے راضی کا یہ بھی مطلب نہیں. ہم جن بدماشیوں میں ہوتے ہیں، ایک عورت کے حوالے سے مجھے ایک سوال مولانا بتلانے لگے، اس کا گلہ آیا خامد غلط قسم کی ناجائز قسم کی خواہشات پہ پابند کرتا ہے، میرے ساتھ فلاں جگہ چلو، فلاں کام کرو، فلاں گناہ کی دعوت، فلاں برائی کی دعوت. اس میں خامد اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا، یاد رکھ لینا. فرمایا خامد کی اگر فرما بردار، اور فرما برداری کیا ہوتی ہے؟ میرے آقا کے متعلق کی روایت میں نے پڑھی نہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں تلاش میں اللہ کرے مل جائے. حضرات علماء بیٹھے ہیں، بزرگوں سے سنیے، مسند علماء سے. بیٹی فاطمہ کو یہ ہے تربیت.
ایک ماں ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے بیٹی ہم نے اپنے گھر بیاہ دی، اگلے گھر بیچی چلی گئی، بہن چلی گئی، اب اس کا گھر کیسے آباد ہوگا؟ آج کے اس موبائل نے گھر گھر آگ لگائی ہوئی ہے، گھر گھر تباہی، شرع طلاقوں کی وجہ زیادہ تر یہی ہے۔ اور بزرگ بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 20-30 سال پہلے چلے جائیں، جب بچی بیائی جاتی تھی تو جملہ کہا جاتا تھا، بیٹی آخری سانس تک اپنا گھر نہ چھوڑ۔ حضور کے بیٹی فاطمہ سے ملنے، پوچھا علی کدھر ہے؟ علی وہ ہیں جن کی نبی نے تربیت کی، نبی کے گھر ساری زندگی گزری۔ بیٹی فاطمہ، فاطمہ کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار، میرے آقا کے گھر تربیت پائی، میرے آقا کی گود میں کھیلا ہے، اما خدیجہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ کہنے لگی یا نبی، ابا جی، بابا جان، میری اور علی کی آپس میں کسی وجہ سے تو میں ہوگی، ہو جاتی ہے، جہاں ان مقدس اسریوں میں ہو جاتی ہے، اگر میری آپ کی ہوگی کون سی بڑی بات؟ انہوں نے فرمایا عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے، جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتا ہوتا ہے۔ عائشہ کون ہے؟ حضور کی بیوی، ابو بکر کی بیٹی، ناراض کس سے ہو رہی ہے؟ دو جہاں کے سردار سے۔ کہا یا ربی اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو میرا جب نام لیتی ہے رب محمد کہتی ہے، میرا نام لے کے قسم کھاتی ہے، اور جب ناراض ہوتی ہے میرا نام چھوڑ دیتی ہے۔ کہا یا نبی اللہ میں آپ کا نام ہی تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑی بہت اونچ نیچ وہاں بھی ہوئی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محلے تک بات چلی جائے، خاندان برادری تک چلی جائے، گھروں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، یہی وجہ بنتی ہے۔ میرے آقا گھر بنانے کا طریقہ کیا بتا کے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب سنا علی ناراض ہو کے میری بیٹی سے میرا داماد ناراض ہے، یہاں تو ڈنڈے سوٹے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا گھر کیسے چلا رہے ہیں، گھر کیسے آباد ہو رہے ہیں؟ حضور گئے مسجد، علی لیٹے ہوئے ہیں، قم ابا تراب، مٹی لگ گئی بدن پہ، کھڑا ہو جا ابو تراب، مٹی کا باپ کھڑا ہو جا، گھر لے کر آئے۔ روایات جو انہوں نے بیان کی مولانا میں اس پہ عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کے ایک ہاتھ میں بیٹی فاطمہ کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں داماد ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، اور بیٹی کو مخاطب کر کے کہا فاطمہ اگر تو اس حالت میں دنیا سے چلی جائے تو تیرا ابا محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ یہ قطن فاطمہ کو کہنا نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والی بہن بیٹی کو تعلیم دینی تھی، قیامت تک آنے والی بہن بیٹی کو تعلیم دینی تھی۔ اگر جو ہے تمہارے مزاج میں یہی رہا تو ڈرو اس بات سے کہ اللہ کی ناراضگی جہنم جانے کا جو سبب، حضور نے فرمایا مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئیں، لیکن زیادہ کس کو دیکھا؟ عورتوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ خواجہ مختار الدین کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا لمبا سفر کیا، بڑے بزرگوں میں ہمارے ہندوستان کے، سفر کر کے واپس آئے، اپنی ماں کو آ کے سنا اماں جان میرا سفر بڑا کامیاب رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اماں جان 90,000 مسلمانوں نے توبہ کی ہے، اور کئی ہزار ہندو اور سکھ دیکھ کے مسلمان ہوئے ہماری تبلیغ سے۔ ماں مسکرا پڑی، ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ ایک یہ ماں بھی تھی، ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ کہا اماں وہ کیسے؟ کہا بیٹا جب بھی تجھے میں نے دودھ پلانے کے لیے اپنی چھاتی سے لگایا ہے، ہمیشہ باوضو ہو کے تجھے دودھ پلایا ہے، کبھی بغیر وضو کے تیرے منہ میں دودھ کا تیرے حلق میں دودھ کا قطرہ بھی نہیں جانے دیا۔ جب ماں کی گود ایسی تھی تو اولادیں ایسی تیار ہوتی تھی۔ جب ماں گنگنائے گی، ماں کی زبان پہ گانا ہوگا، ماں ناچے گی، وہاں سے ناچنے والے تو پیدا ہوں گے، باپ کا گریبان پکڑنے والا تو پیدا ہوگا۔ اور میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، اللہ حفاظت فرمائے، اپنی ماں کو کہہ رہا ہے ایک نوجوان تو کتیے کی طرف بھونک رہی ہے۔ یہ اولاد کب یہاں آتی ہے؟ جب ماں اور باپ اپنی جو تربیت، جو ذمہ داری بنتی تھی اس میں کوتاہی کی، اس میں غفلت کی، اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بری ذمہ ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ماں اور باپ اولاد کی تربیت کریں، پھر اولاد ماں کے سامنے گستاخی سے پیش آئے، اولاد ماں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے۔ تو اس لیے یہ اولاد جو ہے یہ بہت قیمتی تحفہ ہے۔ ہماری اس محفل میں چونکہ مرد بھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، تو اس لیے میں نے چند باتیں اس عنوان سے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ قرآن پاک اپنے اور والد ہونے کے ناطے میں حافظ عرفان صاحب سے ایک بات عرض کروں گا۔ عموماً ہمارے یہاں حفظ کا شوق ہوتا ہے بچوں کو، حفظ کروانے کے بعد باپ سمجھتا ہے میں بھی آزاد میرا بیٹا بھی آزاد، یہ ذہن میں رکھنا، میں بھی آزاد میرا بیٹا بھی آزاد۔ اگر آزادی کا فیصلہ ہم نے کر لیا کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کا قرآن ہی دل و دماغ سے نکل جائے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن سینہ سے اتنی تیزی سے نکلتا ہے جیسے اونٹ اپنی رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے۔
تو اس لیے بچے کی اگلی زندگی ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے روز معاشر عموماً ہمارے شہر کا مزاج ہوتا ہے بچہ حافظ بنا دیا جی، بچہ ہے کلین شپ کوٹ ٹائی پینٹ جی سال میں چلا گیا. قیامت کے دن حافظ قرآن جو قرآن یاد کر کے بھولے گا، فرمایا اٹھ کے کھڑا ہوگا پھر گر جائے گا، کھڑا ہوگا پھر گر جائے گا، فالج زدہ آدمی جیسے، اور بھی کئی سزائیں ہیں. تو اس لیے اس بچے کے ایک باپ ہونے کے ناطے، اور جن حضرات کے بچے اگر حافظ قرآن ہیں، ماں اور باپ ہونے کے ناطے بچے کی اگلی زندگی کا قدم، بچہ آپ سکول بھیجیں بچے کو، بچہ آپ کالج آیا بھیجیں اس کو، لیکن کم از کم اپنے اساتذہ سے رابطہ. بچہ ڈیلی کی منزل، بچے کی نماز کی پابندی، بچے کی حیا کی زندگی، اس پہ ماں باپ کی بھی نظر رہے، اس پہ اساتذہ کی بھی نظر رہے. جب بچے کو یوں استاد کے ہاتھ میں ہم دیں گے تو ہماری جو 3-4 سال کی محنت ہے، آج جو محفل ہم نے سجائی ہے. مجھے بات آ گئی ڈاکٹر صاحب کی، ہمارے سالانہ پروگرام میں تشریف لائے تھے مولانا ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب، پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے پورے پنجاب کے ہیڈ تھے. تو میں لگا حدیث میں آتا ہے حافظ قرآن کے باپ کو اللہ تعالیٰ، حافظ قرآن کے باپ کو اللہ تعالیٰ تاج دیں گے قیامت کے دن، بڑا چمکدار تاج، اور چاندنی کے چودھری کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. سمان لگے حضرت کی بات عرض کر رہا ہوں، کہنے لگے حافظ صاحب کے ذہن میں ہے، انہوں نے اپنے دادا جان مولانا ادریس کانوی رحمہ اللہ کی بات نقل کی. آج فرمانے لگے کہ حافظ صاحب کے میرا کیا قصور ہے جی، قاری صاحب سے بات ہوئی، اگر چند حضرات کے مار دار پڑی، الحمدللہ مار میں نے کھائی، کان میں نے پکڑے، دیر تاخیر انہیں پہ ڈانٹ میں نے سنی، اور تاج میرے ابے کو پہنا دیا گیا. بھئی مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا، ابا جی کو مل گیا، میری اماں کو مل گیا، مجھے کیا ملا؟ فرمایا کہ حافظ کو اللہ وہ دیں گے جو اللہ کے شایان شان ہو. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، سب عزت افزائی ہو رہی ہے، یہ تو دنیا کے ایک معمولی سا ہے. اور روز معاشر اللہ نے جو رکھا ہے، اللہ نے وہاں کی نعمتوں کے پردے رکھے ہوئے ہیں. مسلمان ہونے کے اطاعت نماز کی پابندی کی جائے. کوئی پتہ نہیں بھائی اگلا سانس ہے بھی کہ نہیں، یہاں سے اٹھ کے گھر بھی پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. اس لیے نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی کاروباری زندگی میں حلال حرام کو سامنے رکھ کر، یہ حافظ جو ہے حرام کھا کے حافظ نہیں بنتے، یاد رکھنا. یہ بڑی پکی بات عرض کر رہا ہوں. اگر پکڑ دکڑ کر کے بنا بھی لیا، سینوں سے نکل جائے گا، عملی زندگی نہیں رہے گی. اس کے پیچھے حلال کی کمائی کو بڑا دخل ہوتا ہے. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی کمائی پہ لازماً نظر رکھا کریں. دعائیں اللہ سنتا ہے. اللہ آخر سعد بن معاذ نے حضور نے فرمایا تھا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ، سعد کھانا حلال کا کر دے، اللہ تیری کوئی دعا رد ہی نہیں کرے گا. آتے سعد فرماتے ہیں جب سے میں نے آقا کی یہ بات سنی تو حرام تو دور کی بات ہے، شبہ کا نوالا بھی میرے گلے سے نیچے نہیں اترا. یہ تھے حضرات صحابہ. اس لیے اولاد کی تربیت والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ حافظ عرفان صاحب کی اس لگائی ہوئی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام معزز مہمان کا آنا بچے کی حوصلہ افزائی یقیناً بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دادا جناب صاحب کے والد صاحب اور جو علم قارب ہیں، اللہ ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. آج قاری صاحب کی محنت ہے، اللہ اس کو بھی تا دم آخری سانس تک بچہ ان محنت کی لاج رکھنے کی اور عملی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہمارے ہاں مدارس کے اندر ایک سلسلہ ہوتا ہے دستار بندی کا. عموماً آپ کے مدرسے کے کبھی جلسے میں اگر گئے ہوں تو بچہ جب جو ہے حافظ ہوتا ہے، عالم بنتا ہے، اس کے سر پہ دستار پگڑی رکھی جاتی ہے، رومال رکھا جاتا ہے، یہ اس کے عزت اور اکرام کے لیے. تو حافظ صاحب کے سر پہ ہمارے مدرسے کے جو ہے وہ محترم حاج قاری عبدالحنان صاحب بچے کے سر پہ، رشتے میں اس کے دادا استاد بھی ہوئے تو اس کے سر پہ انہی کا حق بنتا ہے. تو یہ یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اللہ سب کی اولادوں کو حافظ قرآن بنائے، والدین کے لیے نجات کا ذریعہ اور دنیا اور آخرت کی نیک نامی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے.
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا اللہ ہماری آج کی اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے یا اللہ آپ صاحب کے بیٹے حافظ فہد کو یا اللہ آخری سانس تک جو قرآن پاک انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ فرمایا اس قرآن پاک کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جتنے حضرات مرد عورتیں بہن بھائی یا اللہ بیٹیاں حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے یا اللہ کافی دیر سے جو دین کی باتیں ہو رہی ہیں یقیناً ہم سب محتاج ہیں یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کی اولادوں کو اپنے فضل و کرم و رحم و کرم سے اپنے والدین کے لیے دنیا اور آخرت کی نیک نامی بلندی درجات اور عزت کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ عزت کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کی گودوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیجئے جن کو اولادیں دی ہیں والدین کی خدمت حیا پاک دامنی دنیا اور آخرت میں یا اللہ والدین کی عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنا دیجئے بیماروں کے لیے دعا فرمائیں گھروں میں اسپتالوں میں اس مجمع میں یا اللہ کوئی بیمار تمام بیماروں کو بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائیے جو بچے بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں خزانے غیب سے یا اللہ سب کے اچھے نصیب فرما دیجئے اچھے مقدر فرما دیجئے یا اللہ مرد دم تک ایمان پہ ثابت قدمی ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائیے یا اللہ حافظ عرفان حافظ عمران اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں یا اللہ ان سب کے تمام بھائیوں کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمائیے جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں سب کے گھروں میں اولادوں میں خیر و برکت نصیب فرمائیے صحت عافیت سہولت عزت کے ساتھ اپنے خزانوں میں سے وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرمائیے مساجد مدارس تبلیغی مراکز خانقاہ دین کے قلعے ہیں یا اللہ قیامت تک ان کی حفاظت فرمائیے کام کرنے والوں کو اپنے رضا نصیب فرمائیے تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے یا اللہ ہمارا یہ ملک کلمے کے نام پہ لیا گیا قیامت تک اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ تمام مرحومین جن کے رشتہ دار والدین عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت اور بخشش فرما دیجیے مرتے دم تک ایمان پہ ثابت قدمی ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم